بدلنے کی کوشش تو ہو رہی ہے. آر ایس ایس اپنا قانون تھوپنا چاہتی ہے, اپنا قانون بنانا چاہتی ہے, لیکن ابھی اتنا آسان نہیں ہے. وہ بھیم راؤ امبیڈکر, وہ کون سی چیز تھی جنہوں نے بھیم راؤ امبیڈکر کو اسلام کے قریب کر دیا تھا؟ وہ بھیم راؤ امبیڈکر جو اس بات سے دور ہو گئے تھے اپنے ہندو دھرم سے کہ انہوں نے رگ وید کے اندر یہ پڑھ لیا تھا کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا, اپنے ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا, اپنی ران سے, اپنی تھائی سے, اپنی جانگ سے ویش کو پیدا کیا, اور اپنے پیروں سے شودر کو پیدا کیا, ہریجن کو شودر کو پیدا کیا. چونکہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نیچی ذاتی سے آتے تھے, انہوں نے اسی وقت سے یہ اندازہ لگا لیا کہ رگ وید کا یہ منتر اللہ کی طرف سے, ایشور کی طرف سے نہیں ہے. ایشور کی طرف سے ہوتا تو یہ نہ ہوتا کہ کسی کو برہما نے اپنے منہ سے پیدا کیا, کسی کو اپنے ہاتھوں سے کیا, کسی کو اپنی ران سے کیا, کسی کو اپنے پیروں سے کیا. انہوں نے اور بھی دھرم کا مطالعہ کیا, لیکن کوئی دھرم ان کو سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے اسلام کو پڑھا, قرآن کو پڑھا, اسلام کو پڑھا, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے حجۃ الوداع کے خطبے کو پڑھا تو سمجھ گئے کہ ہمیں ہماری منزل مل گئی. خطبہ کیا تھا؟ کلکم بنی آدم وآدم من تراب. اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ اے ابن آدم, اے لوگو, تم سب آدم کے بیٹے ہو, اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے, اس لیے تم سب مٹی سے ہو. آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا, تم سب مٹی کے بنے ہوئے ہو, مٹی کے ہو. لا فضل لعربی علی عجمی, کسی عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے پر فضیلت نہیں ہے. کسی غیر عرب کو عرب کے رہنے والے پر فضیلت نہیں ہے. کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے, کسی کالے کو گورے پر فوقیت نہیں ہے. تم سب برابر ہو, آدم کے بیٹے ہو. نہ کالا گورے سے افضل, نہ گورا کالے سے افضل, نہ عربی غیر عربی سے افضل, نہ غیر عربی عربی سے افضل. تم سب انسان ہو, آدم کی اولاد ہو, اور آدم مٹی سے بنے تھے, تم سب مٹی کے ہو, سب برابر ہو. الا بالتقوی, اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو اس چیز نے جھنجھوڑ دیا تھا, اس چیز نے جھنجھوڑ دیا تھا. ڈاکٹر امبیڈکر نے پڑھا تھا کہ فارس کا حبشہ کا رہنے والا ایک شخص ہے, شکل و صورت اس کی کوئلے سے زیادہ کالی ہے, ہونٹ اس کے موٹے موٹے ہیں, نام اس کا بلال ہے. ڈاکٹر امبیڈکر نے پڑھا تھا کہ جب خانہ کعبہ میں اذان دینے کی باری آئی تو اللہ کے رسول نے اذان دینے کے لیے حضرت بلال کو چنا تھا. خانہ کعبہ کی چابی بلال کے ہاتھ میں دی گئی تھی, اور اذان دینے کی ذمہ داری بلال کی کو سونپی گئی. دین کا اتنا بڑا اہم کام بلال دے رہے ہیں, انجام دے رہے ہیں. وہ بلال کی جن کے ہونٹ بڑے بڑے, جن کی شکل کالی, حدیث کی کتابیں جن کو کوئلے سے بھی زیادہ کالا کہتی ہوں, وہ بلال جن کا رشتہ کوئی لڑکی قبول نہیں کرتی, لیکن جب بلال کو اذان دینے کی چابی دے دی گئی اور بلال کو مسجد مکہ میں خانہ کعبہ میں جب اذان دینے کا حکم دیا گیا, اور جناب محمد رسول اللہ کو جب معراج ہوئی, جنت و جہنم کا معائنہ کر کے جب واپس آئے تو آنے کے بعد فرمایا, بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو
اللہ تمہاری اس عمل سے اتنا خوش ہوا کہ مجھے جنت دکھائی. جب میں نے جنت میں دیکھا تو جوتوں کی آواز آ رہی تھی. میں نے پوچھا جبریل یہ کس کے جوتوں کی آواز ہے؟ جبریل نے بتایا کہ یہ حضرت بلال کے جوتوں کی آواز ہے. وہی ڈاکٹر امبیڈکر جب یہ پڑھتا ہے کہ کالے کلوٹے انسان کو، ایک حبشی النسل انسان کو اسلام آزان دینے کی اجازت دیتا ہے. ہمارے مندروں میں برہمن اگر جائے تو چھتری کو آنے کی اجازت نہیں، چھتری آئے تو ویش کو آنے کی اجازت نہیں، ویش جب آ جائے تو شودر کو جانے کی اجازت نہیں. اس نے جب یہ پڑھا تو اسلام اس کے دل کے اندر گھر کر گیا اور ڈاکٹر امبیڈکر نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا. یہ وہی امبیڈکر ہے جس نے قرآن کو پڑھا اور پڑھتے پڑھتے قرآن کی اس آیت کو ہندی میں انواد کر کے پڑھنے لگا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہے ساری دنیا کے مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب کی ماں ایک ہے. ڈاکٹر امبیڈکر چیخ پڑا، واہ یہ قرآن ہے جو ہماری منزل ہمیں بتا رہی ہے. یہ قرآن ہے جو ساری دنیا کے انسان کو ایک باپ اور ایک ماں کا بیٹا مانتا ہے. یہ قرآن ہے، یہ اسلام ہے جس نے ساری دنیا کے انسان کو بھائی بھائی بتایا ہے، کیونکہ ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد تو سب بھائی بھائی ہوئے. یہ قرآن ہے جس نے ہمیں یہ سبق دیا ہے. میرے بھائیوں یہاں سے سیکھو، ایک غیر مسلم قرآن پڑھتا ہے تو اسلام سے پربھاوت ہو جاتا ہے، اسلام سے متاثر ہو جاتا ہے، اور ایک مسلمان ہے جو صبح شام سے لے کر 2 بجے تک تقریریں سنتا ہے لیکن مار دھاڑ کرتا ہے، اور تقریریں سن کر بھی اسلام اس کے حلق کے نیچے نہیں اترتا. یہ ہم ہیں. ایک غیر مسلم ہے، بھارت کا سنویدھان لکھنے والا قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور ایک ہم مسلمان ہیں جو رات بھر قرآن و حدیث سن کر بھی ہمارے حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے. چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو. چلو بھر پانی میں ڈوب کر کیا تاثرات ہم پیش کر لوگوں کے سامنے. ہمیں اپنی زندگی میں چینجنگ لانا ہوگا، ہمیں اپنی سوچ بدلنا ہوگی. اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو لوگوں نے اپنی سوچیں بنا لی ہیں، ذہنیتیں بنا لی ہیں، انہوں نے یہ اصول بنا لیا ہے کہ اگر ہمیں سत्ता میں رہنا ہے، سرکار میں رہنا ہے تو ہمیں ہندو اور مسلمان کرنا ہے. آج یو پی کے چناؤ جو ہونے والے ہیں، اگر اس میں بی جے پی کے لوگ ہندو مسلمان کرنا چھوڑ دیں، ہندو مسلمان کرنا چھوڑ دیں، پاکستان کا نام لینا چھوڑ دیں، تو آپ یقین مانیے کہ یو پی کے اندر 5 سیٹیں بھی یوگی کی نہیں آ سکتی. لیکن انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے، اپنی سوچ بنا لی ہے. مولانا کلیم الدین صاحب کو گرفتار کر کے ایک میسج دے دیا ہے کہ یو پی کے آنے والے چناؤ میں ابھی ہم اور مولویوں کو بھی گرفتار کریں گے، کیونکہ ہمیں چناؤ ایسے ہی جیتنا ہے. کورونا کال کے اندر مرکز نظام الدین کے سپہ سالار اور قائد اعظم مولانا سعد کا نام اچھال کر انہوں نے یہ میسج دے دیا ہے کہ ہمیں سرکار میں دوبارہ واپس آنا ہے تو ہمیں ہندو مسلمان کر کے ہی واپس آنا ہے، مسلم سنستھاؤں کو بدنام کر کے ہی ہمیں آنا ہے. آپ نے کیا سوچ بنائی ہے؟ آپ کی فکر کیا ہے؟ آپ کی ذہنیت کیا ہے؟ یہ آپ کو طے کرنا ہوگا، آپ کو سوچنا ہوگا. کون سوچے گا؟ یہ انہوں نے اپنی ذہنیت بتا دی ہے.
آپ کے ذہنوں میں کیا ہے یہ آپ کو طے کرنا ہو. آپ کو ڈاکٹر امبیڈکر سے سیکھیے کیا تھی اسلام کی خصوصیت. آج بھی اسلام کی خصوصیت یہی ہے جس کے دنیا دنگ رہ گئی ہے اور اسی لیے مسجدیں بننے نہیں دی جا رہی ہیں. ہماری مسجدوں کو اسی لیے توڑا جاتا ہے, جلایا جاتا ہے, شہید کیا جاتا ہے, کیونکہ اس سے مساوات کا درس ملتا ہے جو غیر قومیں اس کو دیکھنا نہیں چاہتی ہیں. کسی بھی مندر میں گھس جاؤ, ایک ساتھ بیٹھ کر سارے پنڈتوں کو اور سارے ہندو بھائیوں کو آپ نے ایک ساتھ پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. وہ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. ان کی پرابلم تو یہی ہے, ان کی پریشانی تو یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی مسجدوں میں لوگ ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں, ایک ساتھ جھکتے ہیں, ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک ساتھ اٹھتے ہیں, ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. ہمیں دیکھتا ہے بازار میں ہمارا دشمن تو چہرہ گھما لیتا ہے, دور بھاگ جاتا ہے, وہ ہم سے آنکھوں سے آنکھیں ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اللہ کا گھر ایک ایسا گھر ہے جہاں دشمن بھی جاتا ہے, دوست بھی آتا ہے, لیکن دشمن سے آنکھیں نہیں چراتا ہے. ایک بیروتی دوسرے بیروتی کو مسجد سے نکال نہیں سکتا ہے, بھگا نہیں سکتا ہے. وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے چل ہٹ پہلے ہم نماز پڑھیں گے, تو بعد میں نماز پڑھ لینا, ابھی ہٹ میں مسجد میں آیا ہوں, تو ابھی اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, تو بعد میں آنا. وہ جانتا ہے یہی تو پرابلم ہے غیر مسلموں کی کہ وہ ہماری مسجدوں میں اتحاد دیکھتے ہیں, سمانتا دیکھتے ہیں, برابری دیکھتے ہیں, دشمن کو دشمن سے آنکھ ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں, پیروں سے پیر ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں, کاندھے سے کاندھا ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں. ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی ہے. یہی تو خصوصیت تھی اسلام کی جس سے دشمن بھی پریشان ہے. لیکن افسوس یہ ہے ہمارے اتحاد سے, ہماری اجتماعیت سے, ہماری ایکتا سے غیر مسلم پریشان ہے. لیکن چناؤ کے موقع پر ہماری ایکتا کہاں چلی جاتی ہے, الیکشن کے موقع پر ہمارا اتحاد کہاں چلا جاتا ہے, ہمارے ووٹوں کا بٹوارا کیوں ہو جاتا ہے. جس اسلام نے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہمیں اتحاد سکھلایا ہو, اجتماعیت سکھلائی ہو, زکات ہو تو اجتماعیت کی, غریبوں کا خیال رکھو, نماز ہو تو اجتماعیت کی, سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ, حج کا میدان ہو تو اجتماعیت کی پوری دنیا کا انسان ایک ہی میدان میں جمع ہے. عرفات کے میدان میں کالا بھی ہے, گورا بھی ہے, امیر بھی ہے, غریب بھی ہے, فقیر بھی ہے, غنی بھی ہے, لمبا بھی ہے, چھوٹا بھی ہے, ٹھگنا بھی ہے, اونچا قدی ہے, ہر قسم کے لوگ ایک ہی میدان میں جمع ہو گئے. عید کے دن سب ایک ساتھ جمع ہیں, بقرہ عید کے دن ایک ساتھ جمع ہیں. جس اسلام نے ہمیں اجتماعیت کا درس دیا تھا, پاٹھ پڑھایا تھا, الیکشن کے موقع پر وہ درس کہاں چلا جاتا ہے, ہماری ایکتا کہاں چلی جاتی ہے, ہماری اکھنڈتا کہاں ختم ہو جاتی ہے, ہمارے ووٹوں کا بٹوارا کیسے ہو جاتا ہے. پھر جو ہم نہیں چاہتے وہی چیز پھر وجود میں آ جاتی ہے. سوچو, انہوں نے اپنی ذہنیت کا اعلان کر دیا, اپنی مانسکتا بتلا دی. تمہاری مانسکتا کیا ہے, غور کرو اور سوچو. ہم تو مولوی ہیں, ہم تو اسلام سے آپ کو جوڑ رہے ہیں, یہاں سے سیکھو اور دیکھو. مولوی جرجیس بازار میں گیا, آپ نے دیکھا یہ تو میرا ورودھی ہے, آپ کی دکان کے سامنے میں بیٹھا, آپ آئے, آپ نے بھگا دیا, مجھے بھاگنا پڑے گا. آپ کے گھر کے سامنے بیٹھے, آپ نے بھگا دیا, مجھے بھاگنا پڑے گا. میرے سامنے سے تم گزرے, میں پاورفل ہوں, میں نے تمہیں بھگایا, تمہیں بھاگنا پڑے گا. تصور کیجئے یہاں اذان کی آواز آتی ہے, حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کے لیے. اس آواز کو سن کر ایک غریب آدمی, ایک مسکین آدمی, ایک رکشہ چلانے والا آدمی, ایک مزدوری کرنے والا آدمی
200-300 रुपए रोज कमाने वाला आदमी, लोगों का सामान अपने सर पे लाद कर कुलीगिरी का काम करने वाला एक आदमी इस आजान को सुनकर मस्जिद में जाता है। हाँ, वो खाने काबा में जाता है, वो मजदूर है, गरीब है, और पहली सफ में जाकर बैठ जाता है। लाइन से सफ लग गई है, सफ के अंदर अब जगह बाकी नहीं रही है। कोई भी आदमी पीछे आता है तो वो सफ के अंदर अब नहीं जा सकता है। हाँ, पहली सफ भर गई है। उस सफ के अंदर एक कुली भी है, मजदूर भी है, गरीब आदमी भी है, 100-200 रुपए रोजाना कमा कर अपने बीवी बच्चों का पेट पालने वाला भी है, रिक्शा चलाने वाला भी उसी पहली सफ में मौजूद है। अब सऊदीया का बादशाह आ रहा है, अभी जमात खड़ी नहीं हुई है, लेकिन सऊदीया के बादशाह को भी इस बात की हिम्मत नहीं है कि वो उस मजदूर से कह सके, हटो मैं आया हूं, अब तुम पीछे चले जाओ, अगली सफ के अंदर मैं खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। किसी अमीर से अमीर आदमी की ताकत नहीं है कि उस गरीब को अगली सफ से हटा दे और उसकी जगह पर खुद खड़े हो जाए। नहीं, अगर वो हटाता है तो वो नाकारा माना जाएगा, नामुराद माना जाएगा। अब उस गरीब आदमी ने चूंकि पहले आकर पहली सफ में जगह ले ली, अब उसको पहले सफ के सवाब से आप नहीं रोक सकते हो। बादशाह साहब, आप बाद में आए हो, आप पीछे खड़े हो जाओ, अपने दरबारे खिलाफत से जिसको चाहो भगाना भगा दो, लेकिन ये अल्लाह का घर है, तुम्हारे बाप की जमीन हो, जागीर नहीं है कि यहां से जिसको चाहो भगा दो, नहीं भगा सकते हो। ये अल्लाह का घर है। एक गरीब आदमी को भी ये पावर अगर किसी ने दिया है कि उसको उसकी सफ से, उसको उसकी कतार से कोई न हटाए, तो वो इस्लाम है। इस्लाम की इसी खूबी को देखकर तो डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम लाने को तैयार हो गया था, लेकिन हमारा किरदार, हमारी ना इत्तेफाकी, हमारी फिरकेबाजी जब देखी तो उसने इस्लाम को भी छोड़ दिया। मुसलमानों में इतने फिरके, इतने तबके, अब इस्लाम लाने के बाद भी हमें सोचना पड़ेगा कि हनफी बने, कि शाफी बने, कि मालिकी बने, कि हम्बली बने, कि अहले हदीस बने, क्या बने। तब उसने इस्लाम को भी छोड़ दिया, वरना इस्लाम की खूबी ने उसको अपने बंधन में बांध दिया था। लेकिन हमारी ना इत्तेफाकी, हमारे इफ्तिराक, हमारे इंतशार ने उसको बदल दिया। फिर वो गौतम बुद्ध के धर्म को स्वीकार करने पर मजबूर हो गया, बुद्धिस्ट बन गया, लेकिन इस्लाम से मुतासिर होकर जाने वाला। तो पता चला कि इस्लाम उसको सबसे अच्छा लगा, लेकिन हमारा किरदार सबसे बेकार लगा, हमारा अखलाक सबसे बेकार लगा, हमारी लड़ाइयां सबसे बेकार लगी। इसलिए कितना बड़ा नुकसान हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम नहीं ला सके। दुनिया के अंदर कोई शख्स उस गरीब आदमी को मस्जिद से आज भी हमारी मस्जिद में अगर कोई पहली सफ में आ जाए और बैठ जाए, ये अलग बात है कि मौलाना जर्जीस को देखकर आदमी खुद अपनी जगह दे दे कि आइए आप यहां आगे आ जाइए, ये एक अलग बात है। लेकिन हकीकत ये है कि मौलाना जर्जीस को पावर नहीं है कि अगली सफ से हम किसी को हटाएं, किसी को भगाएं और किसी से कहते कि तुम पीछे चले जाओ, आगे हम नमाज पढ़ेंगे। ये पावर हमें हासिल नहीं। अपने अपने घरों में लड़ना, अपनी अपनी दुकानों में लड़ना, अपने अपने बाजारों में लड़ लेना, लेकिन हमारे घर में आना तो कदम से कदम मिलाना पड़ेंगे, टखने से टखना मिलाना पड़ेगा, कांधे से कांधा मिलाना पड़ेगा। कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, ऐसे बनना पड़ेगा जैसे तुम सीसा पिलाई हुई दीवार हो। झगड़ा नजरअंदाज करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े बालाए ताक रखना होंगे। यहां आप अगर अपने दुश्मन के बगल में जगह मिलेगी तो उसके पास ही खड़े होकर नमाज पढ़ना पड़ेगी। हाँ, अगर तुम्हारा विरोधी, तुम्हारा दुश्मन आलिम है और उस मस्जिद का इमाम है तो वही नमाज पढ़ाएगा और तुम्हें उसके पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगी। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने हमें ये दर्स दिया है, इस्लाम ने हमें ये एकता का पाठ पढ़ाया है। लेकिन आज
کہاں چلی گئی ہماری سمانتا، کہاں چلی گئی ہماری یکسانیت، کہاں چلی گئی چلا گیا ہمارا اتفاق، کہاں چلا گیا ہمارا اتحاد؟ میرے پیارے بھائیوں، آج اسلام کی وہ خوبی کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا تھا، تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ، مومن محبت میں اور عطف، لطف و کرم میں، عفو و درگزری میں ایک جسم کے مانند ہوتا ہے۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا کا پورا جسم درد سے کراہتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے انگلی کٹ گئی ہو تو دوسرے ہاتھ نے کہا ہو مجھے کیا مطلب، بک تیرے ہاتھ کی انگلی کٹی ہے، میرا تو صحیح ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی غور کیا؟ پورا جسم یہ کہہ رہا انگلی کٹی مجھے کیا مطلب؟ نہیں، اگر انگلی کٹی ہے تو درد پورے جسم کو ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا مثال دی ہے، اپنے معاشرے کے اندر مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے، ایک کو تکلیف پہنچے تو وہ تکلیف ایک کی نہیں ہونی چاہیے، پورے معاشرے